हेलो वेलकम अस्सलाम वालेकुम आदाब बच्चों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिजरत के बारे में, जो कि अहमद जमाल पाशा ने लिखा है। ठीक है, तो हिजरत दरअसल इंसानी जिंदगी में अलग अलग तरह के हिजरत के बारे में बयान करते हैं कि इंसान माश की तलाश में हो या फिर नकले मकानी की वजह से हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है अपने मकान की वजह से हिजरत करते हो, या किसी और दिगर चीज़ की वजह से, सफ़र की वजह से हिजरत करते हो, तो उन तमाम चीज़ों को जो है इसमें बयान किया है। और एक हकीकी हिजरत जो कि आखिरकार इंसान को करना पड़ता है, इंसान को, जिससे किसी को कोई छुटकारा नहीं, जिसे हम इस दुनिया से आखिरत की हिजरत यानी कि मौत को कहते हैं। तो जो है इसमें मुसन्निफ ने उसके बारे में भी बेहतर तरीके से बयान किया है। यानी कि उन्होंने ये बताया है, अहमद जमाल पाशा ने, कि आखिरी हिजरत जो कि मौत की तरह होती है, मौत की सूरत में होती है, उससे आखिरकार किसी को किसी भी तरह का कोई छुटकारा नहीं है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में जो है इस चैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो में आखिर तक बने रहें बिल्कुल। अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर भी जरूर करें, चाहे आप 12 की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपको उर्दू के बारे में सवालात आते हो, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ असल नाम जो है अहमद जमाल पाशा का क्या है। वही है आपका अहमद जमाल पाशा। ठीक है, वालिद शुजाअत हुसैन, दादा नजफ अली और माँ सरवरी खातून है। अहमद जमाल पाशा 1929 ईस्वी में इलाहाबाद के मोहल्ले खुल्द में पैदा हुए। आपके वालिद शुजाअत हुसैन 1940 ईस्वी में इलाहाबाद से लखनऊ चले आए और अमीनाबाद में अपना मकान खरीदा, जिसका नाम सरवरी मंजिल रखा। अहमद जमाल पाशा ने 1950 ईस्वी में क्वींस हाई स्कूल से मैट्रिक, 1953 में क्रिश्चियन कॉलेज से इंटरमीडिएट और 1956 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए और 1958 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया। 1957 यानी 1957 ईस्वी में इन्होंने सर सैयद हॉल मैगजीन स्कॉल का पैरोडी निकाला। इसी साल झलक बुक डिपो अलीगढ़ ने उनकी किताब मिजाज के लतीफे शाये किए। ठीक है, 1957 ईस्वी में क्या हुआ, स्कॉल और मिजाज के लतीफे। अलीगढ़ से एमए करने के बाद लखनऊ आ गए और माहनामा अवध पंच का इजरा किया। किसका इजरा किया? अवध पंच का इजरा किया। 1961 ईस्वी में रोजनामा कौमी आवाज के शोबे अदालत में शामिल हुए, यानी कि मुदीर रहे जो है कौमी आवाज के 1961 में। और अवध पंच का इजरा कहाँ किया? लखनऊ आने के बाद। 1976 ईस्वी में अपने ससुराल सीवान आए, जहां उन्हें जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजिमत मिली। सीवान में कहा? अपने ससुराल सीवान में 1976 में। कहाँ पर? जकिया आफाक कॉलेज में उर्दू लेक्चरर। ठीक है, जकिया आफाक इस्लामिया कॉलेज में उर्दू लेक्चरर की मुलाजिमत मिली। 28 सितंबर 1987 ईस्वी को दौरान मुलाजिमत ही दिल का दौरा पड़ने से पटना में उनका इंतकाल हो गया। 29 सितंबर 1987 को तलहटा यानी सीवान में उनकी तदफीन हुई। अहमद जमाल पाशा तंज़ व ज़राफ़त के माहिर थे, जिसके लिए उन्हें गालिब अकादमी ने 1986 ईस्वी का सागर सूरी गालिब अवार्ड भी अता किया। सागर सूरी अवार्ड भी मिला इनको। उनकी अहम किताबों में जैसे अंदेशाए सहर, सितम ईजाद, लज्जत आज़ार, मज़ामीन पाशा, चश्मे हैरा, पत्तियों पर छिड़काव, ज़राफ़त और तनकीद, उर्दू के 4 मज़ाहिया शायर, फ़न लतीफ़ा गोई, मुल्ला नसीरुद्दीन के लतीफ़े, मजाज के लतीफ़े, शौकत थानवी की मज़ाहिया सहाफ़त, दुनिया की लोक कहानियाँ, बहादुर टुम्बा, हुजूवियात मीर, गालिब से माजरत के साथ, ये सारी इनकी किताबें हैं। इनमें से कुछ अहम किताबों के नाम आप जो है याद रख लेंगे, एग्जाम के लिए वही काफी होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम जो इस चैप्टर में इन्होंने जो हिजरत लिखा है जो है अहमद कमाल पाशा ने, तो इसमें इन्होंने क्या जिक्र किया, उस चीज के जो अहम नुकात है, अहम पॉइंट्स है हिजरत का, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। हिजरत का ताल्लुक इंशाइया सिन्फ से है और इंशाइया की एक जो है ख़ास जो है सिफत ये है कि वो अदम तकमीलियत उसमें मौजूद होती है। क्या होती है? ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, अदम तकमीलियत यानी कि
مکمل نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز اس میں، ٹھیک ہے۔ بنجاروں کو خانہ بدوش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بنجاروں کو کس نام سے جانا تھا؟ خانہ بدوش کے نام سے۔ یہ بنجاروں کی حالت کو بیان کرتا ہے کہ بنجارے جس ملک کی زمین میں جاتے ہیں وہ اپنی ہو جاتی ہے، یعنی بنجارے کی کو مد نظر میں رکھتے ہوئے اس ہجرت کو لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جس طرح بنجاروں کی اپنی کوئی زمین نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر مانا جائے تو اس کی پوری دنیا اس کی اپنی زمین ہے، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں وہاں پر اپنا جو ہے گھر بنا لیتے ہیں، اپنا مسکن بناتے ہیں، اور وہی اس کی زمین ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے عام انسان گرمی کی چھٹی گزار کر اپنے گھر کو لوٹنے کے لیے تیار رہتا ہے، اسی طرح بنجارے ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بنجاروں کے مقابلے میں مہذب انسان معذور ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں، اپنے رشتوں اور سماج میں بندھے رہتے ہیں، وہیں بنجارے آزاد پرندوں کی طرح ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی خاصیت بنجاروں کی بیان کرتے ہوئے، اور جو ہے مہذب انسان ہے جو کہ سماج میں رہتے ہیں، ان کی ایک جو ہے کمزوری بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں مصنف کہ بنجارے کے مقابلے میں جو ہے مہذب انسان کیا ہے؟ معذور ہے، یعنی ان کے یہ جو ہے جس طرح سے بنجارے آزاد ہوتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، کہیں بھی آ سکتے ہیں، کہیں پہ بھی اپنا مکان بنا سکتے ہیں، آزاد اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس طرح سے ایک عام انسان اپنی زندگی آزاد گزار نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے رشتوں کے جو ہے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے رہتے ہیں۔ وہ جو ہے ایک بنجارے کی طرح آزادی کے طور پر کہیں سے بھی کہیں دوسری جگہ نقل مکانی نہیں کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح سے آزادانہ طور پر کہیں بھی اپنا مکان بنا سکتے ہیں، کہیں بھی جو ہے جا کر ٹھہر سکتے ہیں، بلکہ اس پر اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ وہ سماج، رشتہ دار، اپنے جو ہے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں بندھے ہوئے رہتے ہیں، پوری طرح سے وہ آزاد نہیں ہوتے ہیں۔ مغرب کو غلامی کی علامت کہا گیا ہے۔ جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم سفر ہوا تھا۔ انسان کی آخری ہجرت اس فانی دنیا سے ابدی آخرت کا سفر ہے، یعنی کہ موت کا سفر، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ کے 1-2 نمبر کے سوالات ہیں ان کے جوابات کو اس میں دیا گیا ہے۔ آپ کتاب کو اگر اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جو سوالات ہیں ان کے جو اہم سوالات ہیں اس کے جوابات کو ہم نے اس طرح سے پوائنٹ وائز یہاں پہ دیا ہے، آپ اس سے ملان کر لیں گے۔ کچھ جو ہے طویل سوالات ہے جس پہ آپ کو کوشچنس آ سکتا ہے، تو اسے بھی ہم نے یہاں پہ دیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ ہجرت استحکام کی علامت ہے، کیسے؟ یعنی ہجرت انسان کو جو ہے مستحکم بناتا ہے، جو ہے مزید تقویت حاصل کرتا ہے اور اسے مضبوط بناتا ہے۔ تو کس طرح سے؟ ہجرت تو سبھی کرتے ہیں، کچھ لوگ ملازمت کی وجہ سے اپنے سماج معاشرہ سے ہجرت کرتے ہیں، تقسیم ملک کی وجہ سے لوگوں کی ہجرت، یعنی جب ہندوستان، پاکستان جو ہے آزاد ہوا یا پھر کوئی بھی ملک جو ہے تقسیم ہوتا ہے تو اس میں لوگ ہجرت کرتے ہیں، بلکہ ہجرت تو ایک فرض ہے جسے اول یا آخر سب کو ادا کرنا ہے۔ دنیاوی ہجرت سے چوکنے والا بھی اس آخری ہجرت سے چوک نہیں سکتا جس کے سبھی پابند ہیں، اور ایک نہ ایک دن اس موت کی شکل میں لازمی ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت استحکام کی علامت ہے، یعنی کہ انسان جو دنیاوی ہجرت کرتا ہے اپنے مکان کو بدلنے کے لیے، اپنے معاش کی تلاش میں، تو آخر کار اسے یہ مستحکم بناتا ہے، مضبوط بناتا ہے، اور اسے سب سے آخری ہجرت موت کے لیے تیار کرتا ہے۔ خانہ بدوش زندگی کا کمہار ہے، کیسے؟ خانہ بدوش کا گھر اور دھندا تو معصوم بچے کی ریت کے گھر کے جیسا ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے اسے توڑ دیتا ہے، پھر جب چاہتا ہے دوبارہ گھر بنا لیتا ہے۔ یہ روزانہ نئے گھر اور نئے دھندے بناتے رہتے ہیں۔ ادھر ذرا سی کھلونے کی شکل بگڑی کہ وہ پھر سے اسے مٹی کے لوندے میں ملا کر مٹی ساندھی اور نئی تعمیر شروع کر دی، یعنی کہ یہ جو خانہ بدوش ہے اس کی زندگی ایک معصوم بچے کی جو ہے وہ ریت کا جو گھر ہوتا ہے نا، بالکل ویسے ہی ہوتا ہے، جب من ہوا اسے توڑ دیا، پھر جب من ہوا اس میں پانی ملا کر، مٹی ملا کر اس کا ایک جو ہے لو بنا کر اس کے جو ہے گھر بنانے شروع کر دیے۔ الغرض خانہ بدوش تو زندگی کا کمہار ہے جو ہر بدلتے ضرورت کے پیش نظر گھروندے بناتا رہتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی بات جو ہے اس میں مصنف نے کہا ہے، احمد کمال پاشا نے انسانی زندگی کا ایک نقشہ کھینچ کر رکھ دیا ہے اس جو ہے انشائیہ میں، ٹھیک ہے۔ درجہ الفاظ کے ضد بنائیے۔ ابد کا ضد ازل، بہار کا خزاں، اجتماعی کا انفرادی، حیات کا موت، سرما کا گرما، عزت کا ذلت، مغرب کا مشرق۔
مندرجہ ذیل الفاظ کی مترادف لکھیں۔ اس میں بعد کا کیا ہو جائے گا؟ ہوا، نسیم، صبا۔ حصار کا کیا؟ فصیل، قلعہ یا پھر چہار دیواری۔ نرگا کا گھیراؤ، محاصرہ، گھات۔ یلغار کا حملہ، چڑھائی یا پھر ہلہ بول۔ تعطیل کا ہو گیا آپ کا چھٹی، فراغت۔ اغیار کا ہو گیا بیگانہ، انجان، غیر کی جمع، ٹھیک ہے۔ اور فعال کا ہو گیا سرگرم، کام کرنے والا، متحرک۔ جمع کو واحد میں تبدیل کیجئے۔ ظلمات کا ظلم، خواہشات جمع ہے، اس کی واحد ہو گیا خواہش۔ احساسات جمع ہے، اس کا واحد ہو گیا احساس۔ متحرکات جمع ہے، واحد ہو گیا متحرک۔ آبادیوں جمع ہے، واحد ہو گیا آبادی۔ نرغے کا جو ہے واحد ہو گیا نرگا، اور کنویں کا ہو گیا کنواں۔ تو امید ہے بچوں آپ کو یہ جو ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے جو ہے لائک ضرور کریں، شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں تک۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ اس طرح سے لگاتار اور بھی ویڈیوز آنے والا ہے، اس لیے آپ چینل میں ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔